السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، آج ہر طرف ایک ہی بات ہے کہ جی ہمارا گھر برباد ہوا ہے، بیماریاں نہیں جا رہی، مختلف تکالیف کا لوگ اظہار کرتے ہیں، پھر اس کے باوجود ہم ان سے نہیں پوچھتے جو اس کے بارے میں جانتے ہیں، اپنے تئیں جو بنا بنایا نظام ہے اس سلسلے میں پہ آنکھیں بند کر کے لوٹ رہے ہیں، ایمان بھی لوٹ رہا ہے، پیسہ بھی لوٹ رہا ہے اور عزتیں بھی لوٹ رہی ہیں۔ بعض لوگ ان بحثوں میں الجھا دیتے ہیں لوگوں کو، نہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی جنون نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے بعض ایسے، میں ان کو جاہل عالم بولوں گا، ان کے منہ سے سنا کہ یہ کیا بکواس ہے، کوئی نہیں ہوتا جن، ہم اشرف المخلوق ہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو کرونا جن سے بڑا ہے چھوٹا ہے؟ کرونا نے تو ساری دنیا کو بکا دیا، اور اللہ نے تو جن کو طاقت دی ہے، شیطان کو اللہ نے طاقت دی، اور سارے جن شیطان نہیں ہوتے، جیسے سارے انسان اچھے نہیں ہوتے اس طرح سارے جن بھی شیطان نہیں ہوتے۔ شیطان ایک جبلت ہے، وہ انسان میں بھی ہو سکتی ہے، جن میں بھی ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں، آپ نے ہر چیز کے بارے میں ہمارے اپنے اللہ کے فضل سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہمیں نوازا، اپنے دعائیں آپ نے چھوڑی ہمارے لیے، یہاں تک کہ شیطان کو اللہ نے جو طاقت دی، اتنی طاقت دی ہے کہ جب تک ہم اللہ کی پناہ میں نہ آئیں تو ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ سب سے بڑا کام، سب سے بہترین کام قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو میری پناہ میں آ جایا کرو شیطان رجیم سے۔ کیوں؟ کہ اس کا زور ان پر نہیں چلتا۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا زور ان پر نہیں چلتا
جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں. انما سلطانہ یتبلغن والذین هم به مشرکون. اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو شرک کرتے ہیں، جو اس کو اپنا دوست مانتے ہیں. اب ہر گھر سے یہی آواز آتی ہے کہ جی ہمارے گھر میں جنات ہیں، کپڑے کٹ رہے ہیں، خون کے چینٹے آ رہے ہیں، بچے لڑتے ہیں آپس میں، میاں بیوی کا نہیں آپس میں، بیماری کا پتہ نہیں چل رہا. اور پھر بعد ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اس طرف سے ہٹانے کے لیے اپنی عقلی دلیلوں سے کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. جن کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ اگر چوری کرنی ہو تو بینک نہ لوٹ لیں. ایسے ہوتے ہیں نا سوال. جن کیسے بیماری لگا سکتا ہے؟ آؤ نبی سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آیت الکرسی کا کس نے بتایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے. کس مال کا پہرا دے رہے تھے؟ نبی علیہ السلام کے. جو زکوٰۃ جو فطرانہ تھا آپ اس پر پہرا دے رہے ہیں، لیکن تشویش یہ ہے کہ میں پہرا پورا دے رہا ہوں مگر مال کم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں تو صرف اتنی حدیث بیان کی گئی نا کہ وہ پریشان ہو گئے، پھر انہوں نے اس کو پکڑا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. تفسیر ابن کثیر میں آپ کو یہ آیت الکرسی کی تفسیر میں آپ کو اس کا پورا واقعہ ملے گا. جب بات کو پورا کیا جائے نا پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی تو سننے والے کو سمجھ آ جائے. علم کسی وراثت نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے سمجھ عطا کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا صحیح دے رہا ہوں، اس کے باوجود مال کم ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چند الفاظ سکھاتے ہیں. سبحان من سخر کال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پڑھو. مالی تھے نا، معلم بھی تھے. طریقہ کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو. اس سے پہلے تو وہ نہیں جانتے، وہ پتہ ہی نہیں کہ مال کیوں جا رہا ہے. ہم آج بیٹھ کر فلسفے جھاڑتے ہیں، انہوں نے آ کر اس کو پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ چادر بچھا کر مال کو سمیٹ رہا ہے. پہلے اس کو کیوں نہیں نظر آیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے. جن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. انسان جنوں کو اصل روپ میں نہیں دیکھ سکتا، جن کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے سامنے. بیوی بن کے آ سکتا ہے، نہیں بن سکتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل چہرہ مبارک جو ہے وہ نہیں بنا سکتا. باقی وہ دنیا کی ہر چیز بن کے آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. اللہ نے اس کو طاقت دی ہے. اس نے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا. قیامت تک کے لیے مہلت مانگی، اللہ نے دی. اب وہ انسان کے روپ میں دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے دیکھا ایک بندہ چادر بچھا رہا ہے اور مال سمیٹ رہا ہے، میں نے اس کو پکڑ لیا. اس طرح 3 بار ہوتا ہے. اللہ کے نبی کو تو اللہ نے روی سے بتا دیا، وحی سے. تیسرے دن آپ نے فرمایا ہاں ابو ہریرہ تمہارے مہمان کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پھر آیا تھا، آج تو میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے بولا اب تو تجھے نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. بڑا رویا، کہنے لگا اچھا مجھے تو چھوڑ دے، میں تجھے ایسے کلمے سکھاتا ہوں تم وہ پڑھ لیا کرو، آئندہ میں نہیں آؤں گا. اب یہ صحابی رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اس کے پاس ہے اور صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا پھر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو پھر میں نہیں آؤں گا. آپ نے فرمایا بات تو صحیح کر گیا ہے جھوٹ. اسی طرح کا واقعہ ایوب انصاری کے گھر میں، ان کے گھر میں بند بورا ہے، اس میں سے کھجوریں غائب ہو رہی ہیں. وہ حیران ہے کہ میں کوئی بندہ نہیں ہے اور کھجور کہاں جا رہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں چھپ کے کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں کون ہے. اچانک ایک انسان اما جانور نمودار ہوتا ہے.
میں نے آگے بڑھ کے اس کو پکڑا، میں نے بولا تو کون ہے؟ اس نے بولا میں شیطان ہوں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی آئے ہیں، ان کی امت پر صدقہ حلال ہو گیا ہے، تو میں اس میں سے حصہ لینے آیا ہوں۔ میں نے جب اس کو پکڑا تو اس کا ہاتھ اس طرح تھا جیسے کتے کے ہاتھ ہیں، بالوں سے بھرا ہوا۔ پھر اس طرح ایک اور صحابی ہیں ان کے۔ ہمارے پاس دلیل کے بغیر کسی چیز کو رد کرنا یہ جہالت ہے۔ اللہ بھی سمجھانے کے لیے مکھی مچھر کی مثال دیتا ہے۔ اور ایک بات میری عقل میں آتی نہیں اور میں دنیا کو گمراہ کرتا جا رہا ہوں، بیماری نبیوں کو شیطان کے چھونے سے بیماری لگی، ایوب علیہ السلام کو بیماری لگی نہیں لگی؟ اس نے کیا اللہ نے ان کے لفظ نقل کیے کہ نہیں کیے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے ایوب نے مجھ کو نادا کی، یہ اللہ کہہ رہا ہے نا، ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یہ کس کے لفظ ہیں؟ وہ بیان کرنے والا اللہ ہے قرآن میں۔ پھر اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا، قرآن میں موجود ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ چھوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بعض لوگ بحثوں میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بغیر کسی تحقیق کے اپنے فلسفے جھاڑ رہے ہیں، عقلی دلیلوں سے تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہے ہو۔ میڈیکلی مسئلہ یاد رکھیں، دو قسم کی بیماری ہوتی ہے، ایک عضوی ہوتی ہے، ایک جناتی ہوتی ہے۔ جیسے مرگی کی بیماری زیادہ تر 99% آن لائن بات کر رہا ہوں، یہ زیادہ تر جناتی بیماری ہے۔ 1% عضوی بیماری ہوگی، کسی چوٹ کی وجہ سے کچھ ہو گیا یہ۔ اچھا، اس کے بعد بخار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان سے ہے، شیطان آگ سے ہے، آگ کو پانی سے بجھاؤ۔ دعائیں بتائیں ہر موضوع کی، لیکن میں نے نہیں پڑھا تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے کسی اور نے پڑھا ہو، لیکن گمراہ تو مت کرو لوگوں کو، اللہ کی طرف لاؤ، ان کو دعاؤں کی طرف لاؤ، ان کو بتاؤ تم کیسے بچ سکتے ہو، میرے نبی نے بتایا۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے میری نماز میں بڑا ہی خلل آ رہا ہے، میرے ساتھ ایک بندہ آیا ہے نماز پڑھتا ہے، سبحان اللہ کیسی وہ نماز ہے، آپ دعا فرمائیں کہ میں اس طریقے سے نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات آتی ہیں، معالج علاج بتا رہا ہے، جانتا بھی ہے کہ وہ کون ہے، یہ نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کی بات ہے، آپ کی موجودگی کی بات ہے، اور صحیح حدیث ہے، قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے کہ بزرگوں سے سنا تو بزرگوں نے کہا، یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بقرہ کی 2 آیات کو پڑھا کرو۔ اب یہاں پر حدیث میں نہ تعداد بتائی نہ ٹائم بتایا۔ اب کچھ دنوں کے بعد جب ملتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں بھی کیا حال ہے تیری نماز کا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہو گئی، علاج ہو گیا ہے جی، تیرے ساتھی کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس دن سے وہ نہیں آ رہا۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا، انسانی روپ میں آ کے تجھے گمراہ کر رہا، مسجد میں تجھے اپنی طرف سے لگا دیا، تیرے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے کہ دیکھو تو نماز ہی نہیں پڑھتا، دیکھو مجھے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ علاج بتایا، صحابی کو تکلیف ہوئی۔ اچھا، ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے مجھے آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بڑے عجیب وسوسے، گندے خیال آ رہے ہیں۔ کتنی بڑی تکلیف ہے یہ، آتے ہیں لوگ ہمارے پاس، کئی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کہ میرے منہ سے، میرے دل میں اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں گندی باتیں آ رہی ہیں، وہ اس سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں۔ نبی سے تو پوچھو۔ آپ نے فرمایا اسے، جب اس سے سنا کہ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں برے خیال آتے ہیں، اللہ کے بارے میں، آپ نے فرمایا یہ پڑھا کر
آپ علاج بتا رہے ہیں. آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. اس نے یہ پڑھنا شروع کیا، اللہ نے اس کو شفا دی. کتنی بڑی یہ بیماری ہے. وسوسے ہیں، نہاتے ہو پانی، بعض لوگ پانی کو ضائع کرتے رہتے ہیں، گھنٹوں لگے رہتے ہیں. آؤ نبی سے پوچھو. آپ نے فرمایا کہ جس کو اس قسم کا مسئلہ ہو، یعنی کہ وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں وسوسے آئیں، تو وہ کیا کرے؟ وہ کہے اعوذ باللہ من والہان. اس جن کا، شیطان کا نام بتایا جو تمہیں اس میں تنگ کرتا ہے. اعوذ باللہ من والہان، یہ نبی نے بتایا، یہ علاج بتایا ہے. نہیں جی یہ نفسیاتی مریض ہے، اس کو لے جاؤ ڈاکٹروں کے پاس، وہ اس کو نشے کے ٹیکے لگاتے ہیں اور بیڑا گرک اس کا ہو گیا. جن چاہتا ہی نشہ ہے، شیطان چاہتا ہی نشہ ہے. آپ نے دیکھا نہیں ملنگ وغیرہ یہ مزاروں پر کیا کرتے ہیں؟ چرسیں بھنگے پیتے ہیں نا، یہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. وہ نشے میں جائے گا مریض اور زیادہ بیمار ہو جائے گا. اب علاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اچھا اب نماز میں تمہیں بہت تنگ ہو رہے ہو، وسوسے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آپ تعوذ پڑھتے ہیں آپ 3 چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اللہ تو سمیع علیم ہے، میں محمد تیری پناہ میں آیا اس شیطان کے وسوسوں سے، اس کے جادو سے اور اس کے پھونکوں سے. یہ جن جادو بھی کرتا ہے، وسوسے بھی ڈالتا ہے. پورا قرآن سٹارٹ ہوتا ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین، اور مکمل کہاں ہوا؟ من شر النفاثات فی العقد الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وسوسہ اتنی بری بیماری ہے جس کو تم نفسیات کی بیماری کہتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے یہ جن سے ہے یا انسان سے ہے. کیا ہوتا ہے؟ معالجینوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ ان کو ڈرا دیتے ہیں، ہاں جی بھئی تجھ پر جادو ہوا ہوا ہے، تیری کسی نے کیا ہوا اپنوں نے. گھروں میں سب کچھ پتا ہے، گھروں میں ڈسکس ہوتی رہتی ہے. اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان پیدا کیا ہے جو اس کا ہمذات ہوتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. جب میں نے ایز اے انسان، اللہ نہ کرے، وسوسہ ڈال دیا بھئی تجھ پر تو جادو ہوا ہوا ہے. اور زیادہ تر ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں، جب ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے تو ان میں زیادہ تر نظر کے لوگ ہوتے ہیں، یا بددعائیں یا نظر. ہم 3 چیزوں کا علاج کر دیتے ہیں، شفا تو اللہ نے دینی ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن بددعا کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. اور جادو سے اور جن سے زیادہ خطرناک جو بیماری وہ نظر ہے. آپ نے فرمایا میری آدھی امت قبروں میں چلی جاتی ہے نظر کی وجہ سے. آدھی امت، جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے، جوان قبر میں چلا جاتا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قیامت تک کے لیے ہے. اس لیے اب ہمیں بچنا ہے ان چیزوں سے. یہ جادو بھی کرتا ہے. اب سب سے پہلے جو میری صبح جو ہوتی ہے، میرے اپنے عمل سے مجھ پر پہلے ہی جادو ہو جاتا ہے. اور نبی سے پوچھتے ہیں کیسے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا فجر کے وقت یہ آتا ہے، انسان کی گدی کے پیچھے 3 گرے لگاتا ہے نا حدیث. اب گرے لگانا کیا ہے؟ من شر النفاثات فی العقد، میں اللہ کی پناہ میں آیا نا. 3 آتا جا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. موضوع کیا ہے؟ پناہ. کس سے؟ اس رب کی جو پھاڑنے والا ہے، جو اندھیرے کو پھاڑ کے صبح لانے والا، اتنی بڑی قوت والا رب. اور اس پر یقین تو کر لو پہلے. جب یہ پڑھو گے
من شر ما خلق، کہ وہ شر جو تو نے پیدا کیا ہے میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ مجھے تیرے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ من شر غاسق اذا وقب، موضوع چل رہا ہے پناہ۔ من شر النفاثات فی العقد، جو پھونکے مار کے گرے لگاتے ہیں۔ من شر حاسد اذا حسد، معمولی چیز نہیں ہے یہ۔ اب گرے لگانے والوں کی بھی پناہ میں، حاسدین کی بھی پناہ میں آ گئے۔ حسد کسی سے بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھائی سے کر سکتا ہے۔ اب ہمیں بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتا دیے۔ اب جب وہ سوتا ہے، فجر کے قریب جن شیطان آتا ہے، اس کی گدی کے پیچھے گرے لگاتا ہے 3۔ جب وہ نماز کے لیے جاگتا ہے تو پہلی گرے خود بخود کھل جاتی ہے۔ تحقیق کر لیں، علماء آپ کے پاس بہت ہیں۔ جب وہ وضو غسل کرتا ہے تو دوسری گرے کھلتی ہے، جب وہ نماز پڑھ چکتا ہے تو تیسری گرے کھلتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں، فجر کے وقت اٹھتا ہی نہیں ہے، تو گرے پہ گرا لگے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کھلے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، یہ نبی۔ دوسری حدیث ہے کہ منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ تو پھر تو ہونا ہی ہونا ہے، بیڑا گرک تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ جو فجر نہیں پڑھتا وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا۔ اللہ کہتا تو میری ذمہ داری سے نکل گیا۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں مساجد کے اندر؟ بچنے کا طریقہ ہے نا، اس کے بعد فجر کے بعد اگر تم نے 3 بار اخلاص فلق ناس پڑھ لی، فجر اور مغرب کے بعد، یہ طریقہ ہے بچنے کا۔ کس کس سے بچوں گا؟ جادو تو ہاتھ لگانے سے بھی ہو جاتا ہے، جادو تو پھینکا جائے اس سے گزر جائے بندہ۔ تو آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ آتے ہیں، جی ہمارے گھر کے آگے تیل پڑا ہوا تھا، ہمارے گھر کے آگے دالیں پڑی ہوئی، کالے چنے تھے، شری پڑی ہوئی ہے جی، ہمارے گھر کے آگے ریچھ مرا ہوا تھا جی، بندر مرا ہوا تھا جی، بلی مری، کبوتر۔ آپ اوپر سے ٹاپے نہیں، آپ کے اوپر اثر ہوا نہیں۔ ہمارے گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں جی، کپڑے کٹتے ہیں جی، تو یہ کون کاٹتا ہے؟ یہ شیطان، جن ہے۔ کیوں کہ اس نے بھی جادو کرنا ہے، اور جن نے بھی، انسان نے بھی مل کے بھی جادو کرنا ہے، جن خود بھی کرتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں سے میں نے کیسے بچنا ہے؟ نظر سے، حسد سے، جادو سے کیسے بچنا؟ نماز 5 وقت پڑھو، صبح شام کے اذکار ہیں بڑے معمولی سے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 بار پڑھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ صبح پڑھنے والا شام تک کوئی کوئی آسمان و زمین میں چیز شے نہیں ہے جو اس کو ضرر پہنچا سکے۔ گارنٹی کس نے دی؟ کائنات کے سچے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا اللہ 7 بار پڑھو، اللہم اجرنا من النار، یا اللہم اجرنی من النار۔ ٹھیک ہے؟ اب ہمیں یہ سمجھایا گیا، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ جی ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانا، تو باقی آگیں، ہر آگ سے اللہم اجرنی من النار 7 بار پڑھنا ہے۔ جن بھی آگ سے ہیں، میں نے تجربے سے یہ سیکھا، جب میں نے جن پر یہ پڑھی اللہم اجرنا من النار، تڑپنا شروع ہو گیا۔ مجھے پھر پتہ چلا کہ یہ ہم غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ نہیں، صرف آخرت کی آگ سے، تو دنیا کی آگ، جن بھی آگ سے بنا ہوا ہے۔ آپ سوچیں، اس کو سوچ کے پڑھنا ہے، اور جب تک آپ نیت نہیں کریں گے کسی بھی چیز کی، وہ آپ کے لیے نہیں ہے صحیح۔ کیوں کہ نیت ضروری ہے ہر عمل کے لیے۔ جب آپ صبح پڑھیں، بچوں کو سکھائیں، نیا گھر بنایا، ٹوائلٹ میں ابھی کوئی تھوک بھی نہیں کسی نے پھینکی، اس کے باوجود تجھے ٹوائلٹ جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کس نے بتایا؟ کس کو آتا ہے؟ کس نے سکھایا؟ بڑے بڑے فلاسفر آتے ہیں، ہاں جی یہ بڑی بیماری ہیں جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور نبی سے پوچھتے ہیں بیماریاں کیا ہیں، یہ نئی نئی بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اور پوچھو تو صحیح نبی علیہ السلام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے مہاجرین کی جماعت، میں ان 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں جس میں اللہ تمہیں ان سے محفوظ رکھے۔ 5 چیزوں سے پناہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور سے سنیے گا۔ جب فحاشی عام ہوگی وہ لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، اللہ ان میں ایسی بیماریاں، ایسے روگ پھوڑ دے گا جو پہلوں میں نہیں تھے۔ کورونا تھا پہلے، اب تو کورونا کی نانی بھی آئے گی۔ ہاں جی، یہ بیماریاں جو نئی ہیں، ایڈس ہی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا۔ کورونا سے سب سے زیادہ کون سے علاقے متاثر ہوئے؟ یورپ، امریکہ، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے فرمایا، کیونکہ آپ خالی مسلمانوں کے نبی تھوڑی، آپ تو رحمت العالمین ہیں، یہ تو وہ ذات ہے جس کے نام پر درود پڑھو تو تمہارے پر اللہ خود رحمت بھیجتا ہے۔ جب فحاشی عام ہوگی، آج اپنے گھروں میں دیکھو، بچوں کو تنگ کپڑے پہناتے ہو تم لوگ، نہیں پہناتے؟ بچے پتلونے چھوڑ کے اب بالکل ایسے پجامے پہنتی ہیں، یہ فحاشی نہیں تو اور کیا ہے؟ بیٹی باپ کے سامنے سینہ ننگا، بال کھلے ہوئے، کوئی نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ۔ توبہ کرو، استغفار پڑھو، تمہیں رزق ملے گا۔ رب کہہ رہا ہے، مان لو میرے رب کی بات، اپنا محاسبہ کرو۔ ہر وہ آفیسر، ہر وہ جو اس کا متحد ہے، ہر وہ بندہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، جنرل ہے یا جج ہے، استغفار پڑھو، اللہ کا واسطہ ہے۔ برباد ہو جاؤ گے، نسلیں بھی برباد ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت عجیب، ہمارے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں، ہم نہ پڑھے تھے نہ سنے تھے، واللہ العظیم، کہ جو حال بچوں کا ہوتا ہے، بچیوں کا ہوتا ہے، یقین کریں کہ بعض کو ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ کہیں ادھر ہی نہ کٹ جائے۔ مریض آ کر بیٹھا، ایک دم اس کو کٹ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ٹانکے 10 15 لگنے پر ہمیں لگوانے پڑتے ہیں۔ اتنی دلیری ہے شیطان کو، طاقت کس نے دی؟ شیاطین کو کس نے طاقت دی؟ میں نے خیانت کر کے، نہ میں نے جھوٹ پہ کام کیا، جھوٹ کو میں گناہ نہیں سمجھتا، حالانکہ جھوٹے پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ جب لعنت ہوتی ہے پھر رحمت نہیں ہوتی۔ ہم غیبت کرتے ہیں، مردار کا گوشت، مردے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، کوئی مجلس نہیں چھوڑتے جہاں پر ہم بیٹھ کے اب کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کس نے کیا کیا؟ گویا کہ اس نے مردے بھائی کا گوشت کھایا، 3 حرام کھائے اس نے، ایک مردار، ایک انسان اور ایک بھائی۔ ایک والا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں۔ جیسے ہی ایک حج ختم ہوتا ہے، مسلمانوں پر ایک عذاب شروع ہوتا ہے، کسی نہ کسی ملک پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ مسلمان ملکوں میں جاؤ، اسٹڈی کر کے دیکھ لو، ابھی حج ختم ہوا، سیلاب آ گیا پاکستان میں، اس سے پیچھے جاتے جاؤ، کیا کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ اگر کسی کافر ملک سے نہیں کچھ ہوتا تو پھر اوپر سے رب پتھر برساتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ غیبت مت کرو، حسد مت کرو، بد اخلاقی چھوڑو۔ اس کو اگر اصلاح کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ اس کو لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ ایک صحابی وضو کر رہا ہے اور توبہ استغفار اتنی شدت سے کر رہا ہے کہ وہ دوسرا صحابی کہتا ہے، کیا ہو گیا؟ کیا کر کے آئے ہو؟ کوئی زنا کر کے آئے ہو؟ نہیں، میں نے فلاں کی غیبت کی۔ نبی نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ کبھی میں نے اس کو گناہ سمجھا؟ میں مسلے پہ بیٹھ کے، مسلے پہ، اللہ کے نبی کے مسلے پہ بیٹھا ہوں، میں غیبت کر کے اس کے خلاف کر رہا ہوں، اس کے دل میں بغض بھر رہا ہوں، کر میں دین کا کام رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، قوا انفسکم واہلکم نارا، اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو بچاؤ، بد اخلاقی چھوڑو۔ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ چند باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی باتیں ہیں، چھوٹی نہیں ہیں۔ صبح شام کے اذکار، غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو، خیانت مت کرو۔ یہی بحرین سے ایک وفد جاتا ہے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے کے بعد آپ وضو کا، نماز کا ٹائم ہے، وضو فرما رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ایمان لائے
وہ عقیدت سے کوئی مٹی کو ہاتھ لگا کے منہ پہ لگا رہا ہے، کوئی پانی آپ کا بچا ہوا لے رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عقیدت ہے۔ آپ نے فرمایا میری عقیدت یہ نہیں ہے، میری عقیدت یہ ہے جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، ہر معاملے میں خیانت، یعنی پیسوں کی خیانت نہیں، خیانت نہ کرو، ہمسائے کو تنگ نہ کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ قوتیں، یہ چیزیں دیتی ہیں قوت شیطان کو۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرا جو ہمزاد شیطان ہے وہ آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا اللہ کے بندے بس کر دے، تیرے اعمال نے مجھ کو چڑیا سے بھی کمزور کر دیا، جب میں تجھ پر آیا تھا اونٹ سے بڑی طاقت تھی میرے اندر، اب اس کو قوت میں نے دینی ہے یا اس کو کمزور میں نے کرنا ہے اپنے اعمال سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الحقیقۃ الاشیاء کما ہی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ میرے بھائی کسی نے سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ یہاں سوال آیا جی کیا دل کی بیماریاں جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں؟ بیماری دو طریقہ سے ہوتی ہے، ایک عضوی بیماری ہے، ایک جناتی بیماری ہے۔ ہاں جی ہو سکتی ہے، جن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ویسے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی بیماری اگر جناتی بھی ہے تو علاج ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، دل کی بیماریاں بھی اللہ کے فضل سے، قرآن کی آیت ہے ایک بڑی زبردست، سورہ یونس کی آیت ہے 57 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس کا ترجمہ پڑھ لینا۔ ویسے بھی قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے شفا ہے۔ میں نے خود اپنے اوپر سٹیمپ لگائی ہوئی ہے، ایمان والا ہوں، غیبت میں کرتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، اللہ کہتا ہے، نبی نے فرمایا، پوچھا سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بار صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں 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 نہیں، ہم سمجھے کہ اس تکرار کو شاید آپ زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں، یہی کہتے رہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب میں سارے جہان میں بیٹھ کے جھوٹ بولوں اور پھر کہوں کہ دامی نہیں اثر کرتا، کوئی دعائی اثر نہیں کر دی، اللہ اکبر، جھوٹے پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ تو جب لعنت آتی ہے تو رحمت چلی جاتی ہے نا ایسا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ علاج ہونا چاہیے میرے بھائی، جس بیماری پر دوائی اثر نہ کرے سمجھو وہ جناتی بیماری ہے، بس یہ فلسفہ ہے۔ یہ ڈپریشن کا علاج بتائیں، یوٹیوب میں آپ نے بتائی ہوئی نشانیوں سے مجھے معلوم ہوا کہ مجھ پر جادو ہوا ہے، اس کا علاج کر دیں، ڈپریشن کا علاج۔ اچھا میرے بھائی، جادو ہوا ہے تو اس کو آپ مت سوچیں جادو ہوا ہے تو جادو اللہ کے کلام سے بڑا نہیں ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آ گیا پھر باطل مٹ گیا۔ تو یہ وسوسہ جو ہوتا ہے یہ جن یا انسان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ڈپریشن کا علاج جو ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ہم اس کو مریضوں کو دیتے ہیں، تو اس کے پڑھنے سے اللہ پاک اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس کو کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ العزیز، اللہ پاک شفا دیں گے۔ باقی اگر جادو ہوا بھی ہے تو اس کو بڑا مت سمجھو، اللہ سے دعا مانگو، دعا میں بڑی برکت ہے، اور سب سے بڑی دعا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ ہر حالت میں قبول ہوتی ہے اللہ۔ اور پھر دیکھیں کبھی آپ نے درود کا ترجمہ ہی نہیں سمجھا، اللہ کہتا ہے تم میرے نبی پر سلامتی بھیجو، میں تم پر رحمت بھیجوں گا، ہے نا؟
کہ جس نے ایک بار درود پڑھا میں نے 10 بار اس پر رحمت بھیج دی، 10 گناہ اس کے معاف کیے۔ اور درود کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کو کہہ رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے کہ نبی کے لیے دعا مانگوں، لیکن میرے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو، ہے نا؟ اب میں تو اللہ کو کہہ رہا ہوں، اس میں بڑا لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ میں نے اللہ کو کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بات کیا ظاہر کر رہی ہے؟ ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے سلامتی کا، اللہ کے علاوہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ میں اللہ کو کہہ رہا ہوں نا، تو اللہ کہتا ہے میرے نبی پر سلامتی بھیج، تجھ پر میں رحمت بھیجوں گا۔ ہاں جی، تو درود پڑھا کرو۔ نبی عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے پر لگا لیا کرو، 2 پر اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ تو یہ تو توحید کی انتہا ہے۔ جب درود پر میں نے غور کیا، میں نے بولا کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی پر درود بھیجو، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود بھیجتا ہے۔ میں نے تو اللہ کو کہا کہ اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتوں نے بھی اللہ کو کہا، تو نعوذ باللہ اللہ نے کس اللہ کو کہا؟ اللہ بھی تو درود بھیجتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اسی وقت نبی علیہ السلام پر رحمت و برکات نازل فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی دعا کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیا کریں، اور درود ابراہیمی سید الدرود ہے۔ باقی جتنے بعض درود ایسے ہیں جو میڈ ان انڈیا پاکستان کے، جیسے درود تاج، لکھی، ہزاری، تنجینہ، یہ درودوں سے بچو، یہ جعلی درود ہیں، ان سے کچھ نہیں ملے گا۔ ملے گا وہی عمل قبول ہوگا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ لگی ہوگی، میڈ ان محمد چلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت کے 8 دروازے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کھلیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ڈپریشن کی دعا میرا بھائی نوٹ کر لیں، یا بھائیوں کو آتی ہوگی، حصن مسلم کے اندر مل جائے گی۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس کی تکرار کریں گے، اللہ فضل فرما دے گا۔ یہ کسی بھائی کا ہے جی سوال کہ وہ ایک بھائی ہے کوئی دائمی چیز کھاتا ہے، تو اس کو وغیرہ دال وغیرہ آٹا، یہ مجھے پڑھے دیکھے چنا دال، میرے بھائی میں انگلش نہیں جانتا، ہاں جی، تو مجھے اردو میں جواب لکھ کے یہ سوال دیں۔ ایسے ہی 2 لفظ بول کے بتاؤں میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، ہاں جی، یہ میں ایسے بندوں کو احساس کمتری میں دیکھتا ہوں جو اپنی زبان چھوڑ کے دوسروں کی زبانوں میں کرتے ہیں۔ جی شیخ، یہ سوال ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جیسے دال، چنا، تل وغیرہ کھاتا ہے تو اس کو ریئیکشن ہو جاتا ہے، الرجی، تو کیا یہ بھی شیاطین کی وجہ سے؟ ہمارے پاس مریض آتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں بعض کہ ہم گندم نہیں کھا سکتے، کوئی کہتا ہے میں فروٹ نہیں کھا سکتا، کوئی کہتا ہے میں زیتون نہیں پی سکتا، ہاں جی۔ تو میرا ایمان ہے کہ قرآن ہر بیماری کی شفا ہے، بشرطے کہ میں ظالم نہ ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ خسارے میں قرآن سے کون ہے؟ جو ظالم ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ظاہر ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے دوسرا کیسے رحم کھائے گا، ہے نا؟ تو اس لیے میرے بھائی زیتون کا تیل وہ پئیں، اور ساتھ جو میں نے ابھی سورہ یونس کی 57 نمبر آیت بتائی ہے، وہ گلے سے لے کر ناف تک ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ یا ایھا الناس، ہر نماز کے بعد 7 بار یہ آیت پڑھے اعوذ باللہ کے ساتھ۔ ہمارے میں عموماً ایسی بہت ساری خرابی ہیں کہ ہم جب بھی قرآن شروع کرتے ہیں، کوئی آیت جیسے آیت الکرسی لوگ پڑھتے ہیں تو بغیر اعوذ باللہ کے شروع کر دیتے ہیں، لاکھ بار بھی پڑھو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بار اعوذ باللہ کہتے کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ حکم ہے، عرض نہیں ہے کہ جب تم، یہ مخاطب کس کو کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے مخاطب کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے نا۔
تو اس لیے متکلم اللہ ہے قرآن کے ذریعے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ پڑھ کے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اور رات کو سونے سے پہلے ناف کے اندر سرسوں کا تیل لگا لیا کریں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. مجھے اللہ پر یقین ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ یہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ دال بھی کھائیں گے تو وہ پاوے بھی کھائیں گے، تو سری پاوے بھی کھائیں گے. واٹس ایپ کے اوپر کچھ کوسچن پیچھے سوال ہے کہ میری بہو کو اچانک خوشبو آتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے اور خواب میں چھپکلی دیکھتی. اچھا جی، عموماً ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ یہی فرماتے ہیں جی کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہوتے ہیں یا تہجد پڑھتے ہیں یا کوئی ذکر کرتے ہیں تو ہمیں خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے نا. کوئی کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایک دم بدبو آتی ہے. یہ دونوں چیزیں شیاطین کی طرف سے ہیں. دیکھیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جتنا میں مکلف ہوں اللہ کے حکموں کا، جن بھی اتنی ہے. نہ کسی جن کو اجازت ہے بغیر اجازت کے کسی کے گھر جانے کی، نہ مجھے ہے نا. اللہ کہ میں اپنی بیٹی کے گھر بھی جاؤں گا تو اجازت دے کر ہی جاؤں گا. اب وہ جو خوشبو آتی ہے پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے تو بہت پہنچ گیا ہے، تو بڑا عبادت گزار ہے، کوئی نیک بزرگ تیرے پاس آ گیا یا کوئی فرشتہ آ گیا. یہ شیاطین جن ہوتے ہیں. پھر وہ خوابوں میں آتے ہیں، بزرگ بن کے آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں درود تاج دا ختم دعا. ہاں جی، پھر وہ بدعات کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں، بی بی فاطمہ کی کہانی ختم کراؤ. یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں. عبادت وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، کیونکہ دین مکمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے. اس بی بی کو بولیں فی الحال تو، کیونکہ ابھی ہم نہیں ہے، اگر چھپکلی خواب میں آتی ہے تو وہ جیسا بھی خواب ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا آسان طریقہ بتایا کہ جب بھی کوئی برا خواب دیکھے، کیونکہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو جب دیکھو کہ برا خواب ہے تو آپ کسی سے اس کا ذکر نہ کریں. ہم تو عہد معالج علاج کے لیے پوچھتے ہیں، عام اس کی بات نہ کریں. الٹے کندھے پر پہلے اس کو ذہن میں لائیں گے، یہ یاد رکھیں. کیونکہ بعض اوقات رات کو دن کو جب بھی آدمی سوتا ہے کئی خواب دیکھتا ہے. اب جو برا خواب ہے پہلے اس کو ذہن میں لائے گا، پھر اس کے تصور میں اپنے الٹے کندھے پر 3 بار کرے گا تھو تھو تھو. پھر وہ یہ دعا ہمارے میں کیا ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں آج تک مولویوں سے یہی سنا کہ جی اعوذ باللہ پڑھ کے نا تھو تھو کر دیا کرو. حالانکہ حدیث میں یہ طریقہ نہیں ہے، اس میں دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی. پہلے تھتکارو، اس کو آپ کو ذہن میں رکھو، تھو 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 کر کے پھر اس کے بعد پڑھو اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. یہ دعا ہے خواب زائل کرنے کی. اس کے باوجود اگر آپ کو وسوسہ آج کو جو نہ جاوے، خواب وچ بلی آئی یا نک کھا گئی ہے میرا، ایسا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے تم اللہم لا طائر الا طائرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، انشاءاللہ تیرے مطمئن ہو جائے گے. صحابی کہتا جب میں یہ عمل کرتا ہوں تو پھر چاہے پہاڑ کے برابر بھی کوئی خواب ہوتا ہے تو وہ میں اس سے بے فکر ہو جاتا ہوں. مسل ظاہر ہو، اللہ اپنے زمان میں رکھے. خواب میں کوئی چیز کاٹتی ہے اور باقاعدہ ان کو زخم لگ جاتا ہے. یعنی کہ کوئی مریض آتے ہیں جی میں نے خواب میں دیکھا مجھے کتے نے کاٹا ہے، باقاعدہ دانت ہوتے ہیں، زخم ہوئے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا جی کہ میرے یہاں کوئلہ کسی نے رکھ دیا، وہ مریض آیا اس کا جلا ہوا یہ سارا. یہ خواب میں بند کمرہ ہے، ایک کمرے میں کوئی نہیں ہے، ہاں سانپ نے اس جگہ کاٹا، اس کے نشان ہوتے ہیں. تو ایسے بندے کو کسی معالج سے علاج کرانا چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز کلیئر ہے آپ کو پلیز؟ جی کلیئر ہے، آپ سوال کیجیے. میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ جادو، نظر بد اور بد دعا، ان کی کیا علامات ہیں اور ان کے کیا ڈفرینسز ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ پہلا سوال ہے.
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری خالہ ہے، ان کو ابھی 4th گریڈ کینسر ڈیٹیکٹ ہوا ہے، تو یہ جناتی بیماری ہے، اور ان کے ہسبینڈ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، اور 2 بچیاں ہیں 19 اور 20 سال کی. تو آپ پلیز یہ 2 چیزوں کی اگر دعا کروا دیں آخر میں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کی بچیوں کی شادیاں اچھی جگہ ہو جائیں. اور اگر ان کے کینسر کے لیے کوئی اگر آپ کچھ بتا دیں کہ وہ پڑھ لیں تو بہت مہربانی ہوگی. تھینک یو. جی آپ نے جو 2 سوال کیے اس میں سے پہلے جادو کا تو میں بتاؤں گا، وہ بتا بھی رہا ہوں. تو بد دعا کا علاج یہ ہے کہ آپ اس سے جا کر معافی مانگیں. ازالہ جب تک نہیں ہوگا جو مرضی ہو جائے. بعض اوقات نا ہمارے دینوں میں، اور زیادہ تر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جی اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، شرک تو نہیں نا معاف کرے گا، ہے نا؟ تو اس میں کوئی شک نہیں. اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کثیر تعداد مومنوں کی، ہے نا، جو مشرک ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے کثیر تعداد مومنوں کی جو مشرک ہوگی. اب دوسری آیت میں فرماتے ہیں اللہ کہ جو اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں. کیا کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا؟ شہید کو قرضہ معاف ہے؟ انس رضی اللہ عنہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ تیار ہے ایک صحابی کا، آپ آئیں جنازہ پڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پڑھ لو، میں نے نہیں پڑھنا. یا رسول اللہ خیریت؟ آپ نے فرمایا اس نے فلاں کے 2 درم دینے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دوں گا، آپ جنازہ پڑھ دیں. پھر آپ نے ان کی ضمانت پر جنازہ پڑھا. پھر 3 دن ان کے پیچھے جاتے رہے یاد دہانی کے لیے. یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ سے نہیں بات لیا، جھوٹا وعدہ نہیں کیا کہ میں نے تجھے یاد کہا کہیں بھول نہ گیا ہو. اس نے بولا یا رسول اللہ میں نے ادا کر دیا تھا. میں نے کبھی سوچا جس کا ملتا ہے مجھے مل جائے، کھا جاؤ، دیکھی جائے گی. اللہ شرک معاف تو نہیں نہ کرتا، باقی سب کچھ معاف کر دے گا. اس چیز نے آج مسلمانوں کی کثیر تعداد خائن بن چکی ہے. بہنوں کا حصہ مار گیا، بھائیوں کا، ہمسائے کا. وہ باہر کے ملک میں ہے، اس کا پلاٹ میرے پلاٹ کے ساتھ تھا، 5 فٹ جگہ لے لی، دیکھی جیسی آپ جدواسی تھے. ہے نا ایسا؟ یہ کیا ہے؟ بد دعا سے بچو. ایک بات کہنے سے کسی کا گھر اجڑ سکتا ہے. اپنی زبانوں کو روکو، بد گمانی نہ کرو، اچھا گمان ذہن میں رکھو. بد دعا کا علاج یہ ہے کہ جب تک اس کی تلافی نہیں کرو گے نہیں جان چھوٹے گی. کسی نے تمہیں یہ کہہ دیا نا جا تیرا ستیہ ناش، تو ستیہ ناش کا معنی ہے تیری 7 نسلیں ناش ہو جائیں، برباد ہو جائیں. اور ایک نسل تیار ہوتی ہے 60 سال میں، تے 7 شک 42 ہوتا ہے. تو کیا دفعہ لگتی ہے پاکستان کے لاء میں؟ 420 کس پر لگتی ہے؟ جو نوسر بازی کرتا ہے، جو فراڈ کرتا ہے، تو یہ 420 بنتا ہے ستیہ ناش. تو اس لیے اللہ سے مجھے آپ کو ڈرنا چاہیے. جس کا کچھ دینا ہے یا زبان سے کسی کو برباد کیا ہوا ہے، اتنا سا اس کا گناہ ہے، بڑھا چڑھا کر تم نے تشہیر اس کی کر دی. اور یاد رکھنا پتہ نہیں اس نے زنا کیا، اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے اس کو پاک کر دیا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے جس نے توبہ کی اور عمل صالح کیے، جس نے توبہ کی اور عمل صالح کیے، اور میں سورہ فرقان 70 نمبر آیت ہے، میں اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا. میں اس کو زانی کہتا پھرتا ہوں، میرے رب نے اس کو معاف کر دیا ہوا ہے. اس لیے زبانوں کو پردے ڈالو، انشاءاللہ اللہ تمہارے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالے گا. بد دعا کا علاج یہ ہے، اس سے معافی مانگ لو. دوسرا جادو کا علاج میں نے بتا دیا ہے. انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھو، صبح شام کے اذکار کرو. اس کی تکرار مت کرو، مت ہر وقت کہتے رہو ہائے ساڑھے تے جادو ہو گیا. یہ بھی کیونکہ لفظوں کا اثر ہے. جیسے وہ طلاق دیتا ہے نا 50 سال کے بعد بیوی کو،
تو وہ اس سے آرے سے نہیں کاٹتا، اسے کہتا ہے جاؤ میں نے تجھے یہ کہا. جب نکاح ہوتا ہے نا چند سیکنڈ پہلے مولوی صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں منظور ہے، وہ کہتا ہے منظور ہے. زبان سے کہا نا اس نے، تو حرام حلال ہو جاتا ہے. زبان کے اثرات ہیں. تو اس لیے یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں سلسلہ بتائیں ہمیں کیا ہے، تو ہم کہتے ہوتے ہیں تمہیں کچھ نہیں ہے. اللہ سے معافی مانگو جا کر، اور یہ کہو کہ ہم نے تو کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں، کبھی کسی کا دل نہیں توڑا. تو پھر میں کہتا ہوتا ہوں پھر اللہ تم پر نعوذ باللہ زیادتی کر رہا ہے. اللہ نے تو اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے. اللہ کا ظلم، اللہ کی رحمت اس پہ بھاری ہے. اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، تجھ پر جو بھی خوشیاں راحتیں آئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے. وما اصابکم من سیئات فمن نفسک، جو تجھ پر بیماری کی صورت میں، اولاد کی صورت میں وبال ہے، یہ تیرا اپنا کسب ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نبیوں کے یہ دعائیں ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. میرے نفس کا ہے. حالانکہ اللہ نے کہا نا کہ آدم کو میں نے روکا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے نا. مگر اس کو کس نے ورگلایا؟ شیطان نے. تو آدم کو یہ تو نہیں کہا کہ تو ایک ہے کہ اللہ میرا کی قصور ہے، شیطان نے تو طاقت دیتی تھی. یہ کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اپنے آپ کو کوسو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر کثیر ظلم کی. اور میں کہتا ہوں ساڑھے تے کسی نے کچھ کر دیتا، میں نے کبھی کچھ کیتا ہی نہیں. یہ سمجھو کہ میرے کسی عمل کی پکڑ آ گئی ہے، وہ چاہے جادو سے آئے، چاہے ایکسیڈنٹ سے آئے، چاہے کسی بھی، کوئی بھی اللہ نے سبب بنا دیا. بس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ پکڑ ہے یا آزمائش ہے؟ تو فرمایا جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جب کسی مصیبت میں تو وہ آزمائش میں ہے، جو دور ہو جاتا ہے وہ پکڑ میں ہے. اور اللہ کسی کو آزمائش میں بھی نہ ڈالے، ہم اس قابل بھی نہیں ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. بیمار بھی اللہ ہی کرتے ہیں، شفا بھی اللہ ہی دیتے ہیں، علاج بھی اللہ ہی کا حکم ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جی جناتی بیماری کا علاج زیادہ اور جو ڈپریشن کا آپ نے ابھی کہا، یہ کہاں سے ڈھونڈیں گے، اس کا حوالہ بھی بتا رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو جو عرض کی ہے کہ جناتی بیماری اور عضوی بیماری، ٹھیک ہے، جن سے بھی بندہ بیمار ہو سکتا ہے، اس کے چھونے سے بھی. میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، ایوب علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے بندے نے کہا کہ اللہ یہ جو مجھے بیماری لگی ہے نا، یہ خارش کی، یہ جو جلد کی بیماری ہے، مجھے شیطان نے مس کیا ہوا ہے. ربی انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. اب اس سے بڑی کیا دلیل دوں؟ جناتی بیماری، جن ہی چھوتا ہے نا. شیطان جن بھی ہے، انسان بھی شیطان ہے. یہ جبلت ہے نا. جن سارے تو نہیں نا برے، سارے جن شیطان نہیں ہوتے، نہ سارے انسان شیطان ہوتے ہیں. یہ ایک جبلت ہے، وہ انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے، جنوں میں بھی پائی جاتی ہے. اس لیے کہا گیا ہے نا، دعائیں بتائی ہیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اللہ کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ قرآن ہے. جب تمہیں قرآن چھوئے آ کر یہ، تو پھر تم کیا کرو؟ اس کی پناہ میں آ جاؤ. یہ نہیں قرآن گلے میں ڈال لو، تویز بنا لو. وہ کہتا ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب تمہیں یہ چھوئے، زر پچائے، پھر کہو. ہم نے اس کا بھی اس کا بھی ترجمہ نا ہم نے کر دیا وسوسے کے ساتھ. حالانکہ مس اور چیز ہے، وسوسہ اور چیز ہے. جنہوں نے ترجمے کیے ان آیت کے کہ اس کو بھی وسوسے میں لکھ دیا، حالانکہ وسوسہ اور چیز ہے، مس اور چیز ہے، چھونا اور چیز ہے. جب تم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تم پھر اللہ کی پناہ میں کس سے آؤ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے دیے ہیں تمہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دعا کے بارے میں، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء
ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرا من الارض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طارق الليل والنهار الا طارق يطرق بخير یا رحمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب معراج پہ میں گیا تو ایک جگہ ابلیس اپنے بڑے بڑے چیلوں کے لشکر کے ساتھ آگ لے کر مجھ پر حملہ ہوا، تو مجھ کو جبرائیل نے یہ دعا سکھائی۔ جو صحابی اس کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر اللہ یہ مجھے کلمے نہ سکھاتا یہودی مجھ کو گدھا بنا دیتے جادو سے۔ دعائیں سیکھو نا، بڑی بڑی پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے، ہاں جی، بات نہیں کسی کو کرنے دیتے کہ میں نے فلاں جگہ پڑھا ہوا ہے، دین کے معاملے میں استنجا نہیں آتا کرنا، اللہ کے بارے میں اتنا سا نہیں پتا، حقوق العباد کے بارے میں ہمیں اتنا نہیں پتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان دیکھیں، ایک ہے وہ جو عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دورہ پڑتا ہے، اس کو ہم نے لکھا مرگی کا۔ ہاں جی، مرگی جو ہے دو چیزوں سے ہے، یا جن سے یا کسی چوٹ وغیرہ سے کوئی بیماری۔ تو میری جو اسیسمنٹ ہے، جو میں علاج کرتا ہوں، ہمارے پاس آتے ہیں 30 40 سال کے مریض آتے ہیں مرگی کے، اللہ ان کو چند دنوں میں ٹھیک کر دیتا ہے۔ ہم پڑھنے کے لیے ان کو دیتے ہیں، اگر پڑھیں گے، یہ نہیں کہ گھر جا کر رکھ دیا جی ان کی مولوی نے سیاپا پایا گولی کھاؤ، ہم گولی کیپسولوں پہ ہم لگے ہوئے ہیں، اس سے نہیں۔ اللہ نے کہا یہ قرآن شفا ہے، یہ ہر بیماری کے ٹیومر والے لوگ آتے ہیں، ٹیومر ہوتا ہے، ٹیومر سامنے ظاہر ہوتا ہے، دماغ کا ٹیومر ہوتا ہے، ہم آیت دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے شفا دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے کہ میرا یقین ہے کہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، اور میں دعا مانگتا ہوں، دھیان میرا کہ گڈی جو بیٹھے ہوں ہاں جی، مانگ اللہ کو رہے ہیں تو دھیان آتا ہے مامے کو 5000 منگا لواں گا تو پھر یہ نہیں ہوتا، یقین سے مانگو۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی گمراہ نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا۔ ڈپریشن کا حوالہ بتا دیں، ڈپریشن کا جو آپ نے بحث ہوا، یہ کہاں لکھوں ہے، کون سی؟ یہ میں نے عرض کی حسن المسلم کے اندر یہاں وہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اس کو کثرت سے پڑھیں گے، ڈپریشن غائب، پر ڈپریشن کی گولی نہیں کھانی، ہاں جی، ادھر گولی بھی کھائی جاواں، نشج بھی ہوئی جاواں، نالے بھی پڑھتا جاواں۔ کوئی بات نہیں جی، پھنس گئے تو پھنسا رکھی رکھو۔ آن لائن سوال ہے جی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ رقیہ جو ہے وہ کیا جائے اور جو جن ہے شیطان ہے وہ حاضر نہ ہو؟ عموماً یہی کہا جاتا ہے جی کہ رقیہ کرنے سے جن جو ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمنا نہ کرو کہ دشمن تمہارے سامنے آئے، اللہ اس کو جہاں ہے اس کو ختم کر دے۔ آپ رقیہ یہ کر کے کریں کہ میں اس پر قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ تو برکت ڈال دے، اس قرآن کی برکت سے جو اس کو بیماری اللہ تو ٹھیک کر دے۔ تو میں نے شعبدہ ضرور دکھانا ہے، میں نے ضرور لوگوں کو بتانا کہ میں جن حاضر کر سکتا ہوں، جن تو اس بچے کو میں بتاؤں تو یہ حاضر کر سکتا ہے، اتنا آسان ہے جن کو حاضر کرنا۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے بالکل کہ آپ جن کو حاضر کریں۔ اب جو لوگ، اب میں ایک بات بتانے لگا ہوں، کبھی کوئی بدبخت آپ کے گھر میں آئے علاج کرنے کے لیے، کوئی آپ کے گھر سے اللہ نہ کرے چیز چوری ہو گئی ہے، وہ بلاتے ہیں بچے کو، 14 سال کے چھوٹے بچے کو، انگوٹھے پہ یہ دیکھے کون آ گیا، بابا آ گیا، بادشاہ آ گیا، یہ آتا ہے نا، واللہ العظیم اس کے بعد وہ بچہ ساری زندگی کے لیے جناتی اثر میں آ جاتا ہے، سمجھے؟ کبھی نہ بچہ اپنا پیش کرو، اس کو اللہ بنا دوں، نہیں تو جتیاں کٹاں گے تینوں اسی، تینوں کی سر ساڑا بچہ کیوں، اپنا بچہ لے آنا۔ تو نا خود اللہ سے دعا مانگو، کوئی چیز گم گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اس کو پڑھو گے اللہ ملا دے گا، اس سے بہتر عطا کر دے گا۔ کوئی بچہ اغوا ہو گیا، گاڑی چوری ہو گئی ہے، پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ علاج بتائے نا نبی نے، تم نے نبی کو فالو کہاں کیا ہے؟ تم تو پی ایچ ڈی کرنے چلے گئے امریکہ،
اور ٹائی تمہاری کھڑی نہیں ہوتی اوپر نیچے سے کہ میں امریکہ تو پڑھ کے آیا ہے، پتہ سنجیدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اہمیت دو نا۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے نا کوئی میری عزت کرے تو اس کو چاہیے وہ اس کی عزت کرے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی عزت کریں گے نا، آسمانوں سے عزتیں نازل ہوں گی۔ آج عزتیں ہم کسی اور کو دے رہے ہیں، کھا اس کا رہے ہیں، پین اس کا رہے ہیں دیا ہوا، آکسیجن اس کی ہے۔ میرا دوست ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایک مریض کو ایک دن میں، یہ کرونا کے دور میں، 28,000 کی آکسیجن لگی۔ تے اللہ میاں جے حساب لین تے آ گیا تے 70 سال کی آکسیجن کا دے سکتا ہوں حساب۔ اللہ اکبر، ہر نعمت کا شکر ادا کیا کرو، شکر کرنے سے خیر ہوتی ہے۔ اس حال میں بھی رکھے، بس آگے بہترین نسخہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، بس 3 آیتیں اپنے پلے باندھ، واذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تسبیح پڑھ کے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو 2 نمبریاں، اس سے یاد رکھنا کہ جھوٹ بول رہا ہوں اس کو پتہ چل گیا ہے، نوسر بازی کر رہا ہوں اس کو پتہ چل گیا ہے، اس کو دھوکہ دے رہا ہوں اس کو پتہ چل گیا ہے، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور ہر حال میں شکر کرو، نہ شکری کرو گے تو کفر میں آ جاؤ گے۔ ہاں کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مصیبت ہے، کیا کرو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ اکبر، اللہ کوئی غلط کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میرے میں صبر نہیں ہے؟ نہیں جی، اتنے مزہ نہیں۔ سلفی صاحب کو گئے ہیں تے اڈا پڑھائی دا پھڑکا پکڑا دیتا، فلانے پیر کو جانے کرتا پھو سارے ٹھیک ہو جاندے، وہ پھوک ایسا رگڑا نکالتی ہے نا، جب لوگ آتے ہیں نا ہمارے پاس اس پھوک کے ڈسے ہوئے تو وہ ان کی سٹوریاں سنا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ کے قریب ہو جاؤ انشاءاللہ۔ ایک اور سوال ہے کہ کسی کے اوپر جن کا اثر ہے اور وہ جن جو ہے اسے زنا کے لیے مجبور کرتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ رات کو جب سونے سے پہلے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے، سونے سے پہلے بستروں پر جاؤ، جو بھی جائے اس کو جھاڑ لیا کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تم نہیں جانتے وہاں کون ہے، بتا دیا نا، اگر آپ بتا دیتے وہاں جن ہوئیں گے تو پھر تو لوگ بستر ہی چھوڑ دیتے۔ حکمت ہے نا، بسم اللہ کر کے بستر پہ بیٹھو، آیت الکرسی پڑھو، بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھو، پھر اس کے بعد اخلاص فلق ناس پڑھ کے 3 بار، ایک بار پڑھا ہاتھوں کو پورے جسم پہ ہاتھ پھیرنا ہے، پھر دوسری بار اخلاص فلق ناس پڑھو، پھر پھیرو، پھر تیسری بار پھیرو، پھر اللہ کے سپرد کر کے سو جاؤ۔ پھر واٹس ایپ پہ مت بیٹھو، ہاں جی، پھر فیس بک پہ مت بیٹھو، ہیلو ہائی مت کرو، ہاں جی، ذکر کر کے سو جاؤ گے، انشاءاللہ شیطان دفع ہو جائے گا۔ بیٹھا میں فلماں دیکھنا پہ دعاواں بھی نال پڑھدا پیا، ادھر سلام پھیرا، ادھر نال ہی پوجے جو فیس بک تے شروع ہو گئے۔ اللہ کے بندو، تم کو کیا پتا تم نے کون سا عمل کیا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نماز پڑھ کے بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس پر فرشتے آسمانوں سے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ جب تک وہ کسی سے بات نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے، ہمیں کیا ہے، جیسے ہی سلام پھرا یا پاکٹ میں ہاتھ گیا موبائل یا اٹھ کے باہر جوتوں والی جگہ پہ گھنٹہ کھڑے ہو جانا ہے، یہاں نہیں بیٹھنا، جیسے کہ کسی کا جوتا اٹھا کر بھاگنا ہوتا ہے۔ ہاں کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن چند منٹ تو دو یار، پڑھو نا، اس جگہ بیٹھ کر ایک بار پڑھو آیت الکرسی 3 نمازوں میں، ایک بار اخلاص فلق ناس پڑھو، 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر کے اٹھو ہر نماز میں، اور نماز کو اول وقت میں پڑھو۔ دیکھو پھر حصار بنتا کہ نہیں بنتا۔ ہم تو لگے ہوئے پیروں تویزوں میں، ہاں جی، اے بابا جی دی کڑا لے جا جی، اے دھاگا بن لو جی، ہاں جی، بابے دی فوٹو گھر لا لو، جس لئے کڑی دوڑا پوے تے بابے دی فوٹو اگے کر دو، ٹھیک ہو جاندی ہے۔ اللہ اکبر، بابے دا ہی شیطان تے بابا بھی شیطان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔
خانہ کعبہ جب فتح ہوا تو آپ نے سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی تصویر کو پھاڑا ان آیتوں کے ساتھ، جعل الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو ہم نے بابوں کی تصویریں، ہندو مورتی لگائے تو وہ ہندو کافر، تو میں بابے کی تصویر لگا کے میں مسلمان کا مسلمان، کرے غیر غرب بت کی پوجا تو کافر ہے نا۔ حالی کہتا ہے نا، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ ایمان بگڑے نہ ایمان جائے۔ ہمارا تو یہ معاملہ ہے۔ اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ برا خواب جو ہے وہ اگر کوئی دیکھتا ہے تو سنت طریقہ کیا ہے اس کے لیے؟ میں ابھی بتایا ہے سنت طریقہ، جی ہاں جی ابھی بتایا ہے میں نے، ویڈیو کو سنیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ میں نے ابھی بتایا برے خواب کا سنت کا طریقہ یہی ہے کہ الٹے کندھے پر پہلے اس خواب کا ذہن میں لانا ہے، پھر تھو 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 کر کے 3 بار پھر پڑھنا ہے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا۔ یہ ہے سنت کا طریقہ۔ ویران جگہوں پر بچوں کو لے کے جانا کیسا ہے؟ اس کے ساتھ یہ بھی بڑا وضاحت فرما زبردست ہے۔ دیجیے کہ اثر کے بعد جیسے نبی صلی اللہ میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اپنے جانور اور اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر لیا کرو۔ ان بچوں کے ساتھ میں جو حدیث کے لفظ میں بیان کر دوں برا تو نہیں مناؤ گے؟ کیونکہ میری عادت ہے میں صاف بات کرتا ہوں۔ اللہ بھی کہتا ہے نا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ یہ شیاطین کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اپنے شیرخوار بچوں کو اپنے گھروں میں رکھ لیا کرو، ورنہ اگر آپ جائیں گے وہی ہمارا ٹائم ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس جانے کا، وہی شاپنگ کا ٹائم ہوتا ہے، وہی پارکوں میں جاگنگ کا ٹائم ہوتا ہے نا۔ تو پھر آتے ہیں جی سلفی صاحب بچہ ٹھیک نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی دبر میں انگلی کرتا ہے۔ یہ جو جن ہوتے ہیں نا، پھر بچہ اس وقت جو بیمار ہوتا ہے ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتا۔ نام چاچی کا لگ گیا، پھپھو کا لگ گیا کہ انہوں نے جادو کیتا، بچہ جدوں آیا بیمار ہو گیا۔ فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ کرو، مت نکلو نا۔ کیوں نکلتے؟ اگر بہت ضروری ہے تو پہلے انتظار کرو عشاء کا، کیونکہ اس کے جنات شیاطین کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب عشاء کی اذان ہوتی ہے تو پھر یہ اپنے بسیروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور ہاں جب آپ جائیں کبھی کسی پارک میں، اگر دیکھیں کوئی بال خود بخود ہل رہی ہے، ادھر سے ادھر جا رہی ہے، کوئی جھولا ہل رہا ہے، اس کے قریب نہ بچوں کو جانے دینا۔ یہ میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، میرے پاس کیس آتے ہیں روزانہ۔ پھر جب میں ان چیزوں سے پوچھتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں میرے بچے کے اوپر بیٹھا ہے یہ، میں نے اس لیے اس کو جلایا، اس کی گالیں جلا دی ہیں اس نے، میرے بچے کے اوپر کیوں بیٹھا ہے؟ آپ نے فرمایا نا کہ اپنی جس جگہ بستر پر جاؤ تو ہاتھ مار لیا کرو۔ جی وہ ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے، ان کا بھی حق ہے ادھر، وہ بھی ہمارے پہلے سے، ہم تو قبضہ گروپ ہے نا، جن تو پہلے دنیا میں تھے نا، تو ہم نے آ کر قبضہ کیا نا، تو لہذا ان کا بھی حق ہے۔ پھر بعض اوقات ہم جنات سے زیادتی کر جاتے ہیں، پھر رو کے کہتے ہیں کہ قیامت والے دن سلفی پوچھیں گے تو اس سے اللہ کو کہیں گے کہ اس نے زیادتی کی، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور تم نے ہمیں کیوں مارا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان میں بھی اچھے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، اللہ نے ان کی باتیں نقل کی ہیں، وہ کہتا اپنی قوم کو یا قومنا اجیب داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم، یہ جنوں کے لفظ ہیں نا جو اللہ نے نقل کیے ہیں۔ تو بعض جاہل علماء کہہ دیتے ہیں سارے جن برے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں کہو، اللہ کہتا ہے ان میں کچھ اچھے اور کچھ برے ہیں، جیسے انسانوں میں ہے، جنوں کے ساتھ بھی ہم زیادتی کر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلوں میں، درختوں کے نیچے، راستوں میں پیشاب نہ کیا کرو۔ ایک صحابی کو مارا جن نے، مر گیا نا وہ جن، پھر آواز آتی ہے تینوں تیر نشانے پہ لگے، اس نے بل میں پیشاب کیا تھا، تینوں تیر نشانے پہ لگے، ہم نے بدلہ لے لیا۔ ایک صحابی ہے، آپ نے فرمایا گھروں میں سانپ کو نہ مارا کرو، آواز دے لیا کرو، ہے نا واقعہ۔ تو اس سے زیادہ کیا رہنمائی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم نے تو نبی کو چھوڑا ہوا ہے۔
ہم تو بن گئے وابی، بریلوی، دیوبندی، سارا کچھ بن گئے. ہاں جی، جو نہیں جی ہم اصل میں یہ ہیں، نبی کو فالو کرو ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. وہ رحمت العالمین ہے انشاءاللہ. سوال ہے جی کہ میرے شوہر اکثر خواب میں ڈرتے ہیں اور وہ ہماری ازدواجی زندگی کے بارے میں برے خواب دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے درمیان اکثر جھگڑے بھی ہوتے ہیں. شادی کے 1 سال بعد میرا حمل ضائع ہوا اور اس کے بعد علاج کے بعد کئی سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی. اللہ آپ کو صالح اولاد دے جی. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک نسخہ بتانے لگا ہوں، سب کو جو بھی سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے. بیوی کو اگر خاوند کے بارے میں برے خیال آئے نا کہ یہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ہے، یا خاوند دیکھے میری بیوی کسی اور کے ساتھ ہے، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ دونوں آپس میں بڑے مخلص ہوتے ہیں. یہ یاد رکھنا. یعنی کہ شیطان کا سب سے بڑا جو کام ہے نا، جس کو وہ سینے سے لگاتا ہے 2 میاں بیوی میں جزائی دیں. یہ تو بڑی کامن حدیث ہے نا کہ وہ اس کو سینے سے لگاتا ہے کہ آج میں 2 میاں بیوی میں جدائی ڈال کے آیا. کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ تیرے شوہر نے فلان لڑکی کے پاس کھڑا تھا، بڑا ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا، وہ تیری دشمن ہے یا تیرا دشمن ہے. ہمارے تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ ہمارے رویے اور ہمارے لہجے درست نہیں ہیں. ہم بات کرتے ہیں تو اس طرح جیسے ہم بادشاہ ہیں، حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ کسی جئی نہ تو گل کرنا رہی نہ جی، اپنا نہ اخلاق اچھا نہ کچھ. کسی کی بات مت سنو. خواب میں اگر کسی نے کہہ دیا، خواب میں آ کے کہ تیرا شوہر جو ہے وہ دیکھو فلاں لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے، سمجھو میرا شوہر مخلص ہے میرے ساتھ. اب وہ مجھ سے نفرت تب کرتا ہے کہ میں اس پہ شک کرتی ہوں. پھر وہ اس کو یاد کراتا ہے، دیکھا وہ فلاں شادی پہ کس نے اپنی کزن دے نال انج کر کے گلاں کردا سی ہے جی. وہ اس کو یاد کراتا ہے 20 سال پرانی بات، تاکہ پھر اللہ نے جو آیت اتاری، اللہ فرماتے ہیں نا کہ یہ جادو کرتے ہیں شیاطین، اس میں انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ. کس میں؟ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے. مرء وزوجہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. جادو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن مجھے اللہ کی طرف توجہ، جو اس کے حکم سے اسی کہنا ہے. شیطان اس نے پیدا کیا، شیطان کو طاقت اس نے دی، اس نے بتایا کہ میں تجھے بچا سکتا ہوں اور اس سے کوئی نہیں بچا سکتا. کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب سب سے بڑا دنیا کا عظیم ترین جب تم کام کرنے لگو، جب قرآن پڑھنے لگو، تو پہلے میری پناہ میں آ جاؤ شیطان رجیم سے. باقی دنیا کے کام کیا چیز ہے؟ اور اس کا علاج یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں شک نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر اللہ نہ کرے اگر وہ کسی گندگی میں مبتلا ہے تو اس کی تشہیر نہ کرے، اللہ سے مانگے، پڑھے یہ دعا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ نے بتایا. یہ جب اس کو بتاؤ گے یہ آگے شاید ٹڈورا پھر جائے گا، پھرے گا نہیں ہے جی. وہ پھر میں اس کے باپ سے بات کرتی ہوں، میں اپنے بھائی کو کہتی ہوں اس کا ذرا پیچھا کرے، کہاں جاتا ہے. اب اس سے بربادی ہو جاتی ہے. صبر، واستعینوا بالصبر، اللہ سے نفل پڑھنا شروع کر دے، اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے، یا اللہ میں کہاں جاؤں گی. یہ نہیں کہنا کہ 4 اگر پیو نے کوٹھی دے دی ہے جہیز میں تو خامن نوکر بنا کے نہیں رکھنا. یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی یاد رکھنا. اس نے بھی آج برباد کیا ہوا ہے. ہاں جی، چل بڑے پیو دا پتر آیا تیرے جے بڑے منے کو کھانا بھی میرے پیو دا تے بدماشی بھی منے نال کرنا پیا. ایسا ہے نا. بیلنس کرو، بیلنس. جو اللہ نے دیا ہے، جو رتبہ دیا ہے، چاہے وہ شوہر فقیر ہے، عیبی ہے، دعا مانگو اس کے لیے. یہ نہیں کہ اس کو بدنام کرتے پھرو کہ میرا شوہر انج کردا ہے تے شراب پیندا ہے تے انج کردا ہے تے انج کردا ہے.
اللہ سے مانگو نا. وہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت نا. اللہ فرماتے ہیں ادعو ربکم تضرعا وخفیہ. مجھ سے مانگو تما سے اور چپکے چپکے, اکیلے بیٹھو نا. اس نے کسی سے چگلی کرنی ہے, کسی کو کہنا روندی بھی میرے کو لائی ہے, اس سے بولے یا اللہ میرے گھر کو ٹھیک کر دے یار. تشہیر کرو گے اور پھیلے گی بات, اور بربادی آئے گی. کوئی آگ بجھانے والا نہیں ہے, آگ آنے والے 99% ہوتے ہیں. السلام علیکم. سوال ہے, یہ 3-4 دفعہ کامن سوال آیا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ کسی کے اوپر جن جنات میرے پاس آؤ 40 سال ابھی تک مجھے نہیں پتا چلا, تو آپ کو میں بتا دوں کہ کیسے پتا چلے. نہیں تو سارے نہیں شروع ہو جاؤ گے تیرے سے جینے سے تیرے سے جادو ہے. ہاں جی, مینو والی تک 40 سال ہو گئے اس کام میں چپے ہیں. کئی بار دھوکے لگ جاتے ہیں, سمجھتا ہوں اس کو جنت تو نکلتی نظر ہے. قیاس ہوتا ہے نا ہمارا, اصل چیز تو میرا رب جانتا ہے نا. سلفی صاحب جی, میرے بیٹے نے نا 5 سال کی عمر میں خود سے حفظ کرنا, مطلب اس نے خود خواہش ظاہر کی کہ میں حفظ کروں گا, تو اس نے ماشاءاللہ سے حفظ کرنا سٹارٹ کر دیا. حالانکہ میں نے اسے ناظرے کے لیے بھیجا تھا, تو وہ ماشاءاللہ سے مطلب بہت بڑی خوشی کی بات تھی ہم سب کے لیے, خاندان میں بھی نا. تو 2 سال بعد وہ پاکستان ہم گئے, تو اس کے بعد جو ہے اس کو اس سے حفظ نا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا. اور اب عالم یہ ہے کہ وہ صرف دن میں 1 سے 2 لائن بہت مشکل سے یاد کر پاتا ہے. تو آپ پلیز مجھے گائیڈ کر دیں, کیونکہ میں اس پہ تو صبح شام جو ہے وہ پوری, میں تو تسبیحات بھی پڑھتی ہوں اور یہ رقیہ بھی کرتی ہوں, اور پھر اس کے اوپر میں دم بھی کرتی رہتی ہوں نظر کا. بٹ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسئلہ کیا ہے. اس کے لیے کافی مشکل ہو گیا ہے, تو مجھے انفارچونیٹلی ابھی اسے دوبارہ ناظرہ پہ ڈالنا پڑا 2 دن پہلے. تو مجھے بہت افسوس بھی ہے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت معافی بھی مانگی, کیا پتا کچھ میری خطا ہو, آئی ڈونٹ نو. لیکن آپ نہیں, کیا پتا نہیں نہ ہونا, یہ نہیں کہنا نا, کہنا کہ مجھ سے ہی کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے نا. کیا پتا جو ہے اللہ بھول گیا کہ اللہ کو غلطی لگی ہے. یہ لفظ جو ہے یہ بڑا سخت لفظ ہے اللہ کے لیے نا, کہ کیا پتا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے. کہنا ہے میں ہی گناہ گار ہوں, میری کسی عمل کی وجہ سے مجھے یہ کہنا ہے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں تم پاک ہو اللہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ کہنا ہی نہیں, پہلے تو یہ اپنی اصلاح کریں ہم سب. دوسرا بیٹا اس کو اپنے وضو غسل کے پانی سے نہلائیں 3 دن. کس طرح سے نہلاؤں دوبارہ بتائیے گا؟ وضو غسل کے پانی سے. اب میں بتا رہا ہوں, سب لوگ سن لیں. جب بھی کبھی ایسی فیلنگ, سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی خوشیاں اور اپنے راز چھپا کے رکھو. ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے ارادوں کو چھپاؤ. جو ارادہ رکھتے ہو نا اس کی تشہیر مت کرو, پھر وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا. اپنے بچوں کی کہیں تعریف نہ کرو, نہ تعلیم کے بارے میں, نہ لباس کے بارے میں. اپنے شوہر کی, اپنے گھر کی کبھی تعریف کہیں نہ کرو. کیوں کہ ہو جو ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں ہو پہ گئی ہے جی, ہو سے بچو. اس لیے فرمایا کہ اپنی خوشیاں اور اپنے راز چھپا کے رکھو. اس بچے کو لگی ہے نظر, آپ اس کو نا وضو غسل کے پانی سے نہلائیں اس طرح کہ آپ پہلے کریں گی وضو ایک برتن کے اندر جی, پھر کوہنیے بغلوں میں یعنی کہ بغلوں تک دھوئیں گی, وہ بھی پانی اس میں جمع کریں. پھر اس کے بعد اسی برتن میں جس میں پانی جمع ہو رہا ہے اسی میں آپ کھڑے ہو جائیں اور پورا غسل کریں بغیر صابن کے. جی, وہ پانی جب وضو اور غسل کا مکس ہو گیا, آپ نے جسم کے ہر حصے کو ملنا ہے تاکہ جو بھی جسم کے ساتھ ہے, جو بھی معاملات ہیں وہ سارے اس پانی میں آ جائیں. پھر وہ پانی آپ پیچھے سے بچے کے اوپر ڈال کر اس کو مل دیں. پھر اس کے بعد اس بچے کو دوسرے پانی سے نہلا دیں. جی انشاءاللہ 3 دن آپ کریں گی, اللہ کے حکم سے بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر وہ تھوڑی سی کمزوری بھی دکھائے تو پھر یہ مجرب طریقہ میں بتا رہا ہوں. پہلے میں نے سنت کا طریقہ بتایا, اب یہ پڑھائی جو ہے یہ تجربے سے بتا رہا ہوں کہ جب وہ بچہ سویا ہو یا اس کے سرہانے یا اس کے رائٹ سائڈ پہ کھڑی ہو کر تم نے جب سویا ہو
ایک بار سورہ قمر 3 بار سورہ بروج پڑھ کے بچے کو پھوک سر سے پاؤں تک مار دو، انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آگے پیچھے درود شریف، ایک بار سورہ قمر اور ایک بار سورہ بروج۔ اس میں ضرورت نہیں، پڑھنا ہے تو پڑھ دیں، نہیں ہے تو نہ صحیح۔ ایک بار اور پڑھنی اتنی ہے کہ کم از کم آپ کے کان میں یا کوئی دوسرا بندہ آپ کے پاس ہے تو اس تک آواز جائے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ اور اس پہ بھی بعض لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ سلفی صاحب یہ غسل کا طریقہ تو صحابی نے بتایا، نبی نے بتایا، اس صحابی کو پتہ چل گیا تھا کہ عامر بن ربیعہ کی نظر لگی ہے سہل بن حنیف کو، جی، تو آپ ہر کو بتا دیتے ہیں۔ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بھی تو نظر لگ سکتی ہے، اب میں کیسے ڈھونڈوں گا؟ میں کیسے ڈھونڈوں گا اس بندے کو؟ میں کسی بھی بندے کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی مجھے اپنے وضو غسل کا پانی دو، اور حکم ہے کہ جو مانگے اس کو دو، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ نہیں کوئی ملا، گھر جاتا ہوں اہلیہ سے، بیٹے سے، بیٹی سے، ہمسائے سے، استاد سے، بڑے بڑے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا فضل ہے، بڑے بڑے میرے پاس علماء آ کر مجھ سے پانی لیتے ہیں، میں بھی ان کا لے لیتا ہوں پانی۔ نظر تو لگ سکتی ہے نا، نظر تو گدھے کو بھی تو لگ جاتی ہے نا، ہے جی، کہ کس طرح چلتا پہ ہے۔ تو اس لیے یہ توڑ ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہاں اس سے بھی آگے بتاتا ہوں، اگر کوئی بندہ نہیں آپ کو ملا، آپ فیل کر رہی ہیں کہ میں فلاں مجلس سے آیا ہوں تو ساتھ ہی میرا سر پکڑا گیا ہے، ساتھ ہی مجھے موشن آنے شروع ہو گئے ہیں، ایک دم جسم میں مختلف یہ ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی، ٹیسٹوں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، آپ فوری طور پہ اپنا وضو غسل کر کے اپنے اوپر ڈال لیں پانی، انشاءاللہ اللہ شفا دے، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اصل میں جی مسئلہ بھی یہی تھا کہ یہ میں نے نہیں کسی سے شیئر کیا، میری والدہ نے ہی مطلب خوشی میں اپنے بہن بھائیوں سے، کہ مطلب اتنا چھوٹا بچہ خود سے خواہش کا اظہار کرے اور ایسے کرے۔ ہاں میں نے یہ عرض کی نا بیٹا، میری بات سنو، ہم سب کو میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ اپنی خوشی ہیں، یہ جو ہم مارتے ہیں نا، دیکھیں ایک نیا گھر بناتے ہیں آپ، اب نبی سے دیکھیں کہ کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے، نیا گھر بناتے تھے، رشتہ داروں کو بلاتے تھے، حج کرنے جاتے ہیں ولیمے کی طرح ٹینٹر لگا لیتے ہیں، پھر پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ہاں جی، مساکین کو کھانا کھلاؤ، صدقہ دو، اور نیا گھر میں رشتہ داروں کو بلاؤ گے، کوئی فانوس دیکھے گا کہے گا پتہ نہیں چور دے پتر کو کتھوں پیسے آ گئے، یہ کتھوں ادھر کو آ گیا، وہ کوئی بھی نہیں پڑے گا، ماشاءاللہ یہ بات یاد رکھنا ہے، کوئی ہوگا، کیونکہ دنیا میں سب سے مشکل کام کسی کی خوشی پر خوش ہونا، غم میں تو ہر بندہ آنسو بہا لیتا ہے نا، کسی کو عزت دیکھتا بولتا ہے، دیکھتا کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہوئی ہے، تو اس پر خوش ہونا بڑا مشکل کام ہے، تو اس لیے مساکین میں بانٹ دیا کریں، رشتہ دار تو روزانہ مرغ چرگے کھاتے ہیں، ہاں جی، بچے نے کیا کیا جی، بچے کا پہلا آتے ہیں جی سلفی صاحب یہ میری بیٹی نے گولڈ میڈل لیا ہے، میں نے کیا کیا، فیس بک پہ فوٹو ڈال دی، اس کے بعد بچی اسکول ہی نہیں جا رہی جی، سر پکڑ کے بیٹھ جاتی، چیختی ہے میں نے نہیں جانا اسکول، اور بدبخت تو نے خود اس کا بیڑا غرق کیا، کیوں تشہیر کیا اس کی تو نے، کس نے ماشاءاللہ پڑھا تیری بچی پر یا بچے پر؟ نظر، تقدیر، اگر کوئی چیز تقدیر پر بھاری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نظر ہے، میری آدھی امت قبروں میں چلی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ جی یہ ایک سوال ہے، جو بس آخری سوالات ہیں، اس بچے کی دادی کا بھی پانی لے کر ڈال دینا، ہاں نظر ماں کی بھی لگ سکتی ہے، جن کی بھی نظر لگتی ہے، اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے، جب اپنے آپ کو دیکھو نا آئینے میں تو کہہ دیا کرو اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، جب اپنی کوئی چیز اچھی لگے تو پڑھ دیا کرو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کہتا ہے اگر یہ اپنے باغوں پہ پڑھ دیتے تو وہ کبھی نہ اجڑتے، تو یہ ایک سبق ہے کہ جب آپ کو اپنی چیز کوئی اچھی لگے تو اس پر پڑھیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، جب دوسرے کی چیز آپ کو اچھی لگے تو فراخ دلی سے کہہ دیا کرو ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کاروبار دو سوال کرنے ہیں مجھے، ایک تو یہ جو آپ نے وضو کا طریقہ بتایا، اس میں یعنی کلی کا پانی بھی منہ سے نکال کے اس میں ایڈ کرنا کلی ہوگا؟ چھوڑ کے ناک بھی سڑکنا ہے، وضو کا مراد یہی ہے، آپ کلی کو کہہ رہی ہیں، آپ کے منہ سے کیا نکلے گا؟ پورا وضو کرنا ہے بی بی، پورا وضو، پاؤں بھی دھونے ہیں، تو کلی میں کیا نکلتا ہے؟
یہ پورا وضو کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، ابھی جو آپ ایسے بتا رہے ہیں کہ لوگ جو شو آف کرتے ہیں، ایسے میرے شوہر بھی نا بہت زیادہ لائک جہاں ہم سفر کرنے جاتے تھے یا کچھ میں پکاتی تھی کھانے کی تصویر اتار کے فیس بک پہ یا کہیں بھی ہم جا رہے کچھ بھی، تو بہرحال یہ کہ آئی ڈونٹ نو نظر لگی ہے یا کیا ہوا ہے، بہرحال اب بات یہ یہاں تک آ گئی ہے کہ ہماری طلاق ہو گئی ہے اسلامک۔ اچھا بی بی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ پر فضل فرمائے۔ بس جو ہو میں گیا ان کو بہت منع کرتی تھی کہ یہ چیزیں جو ہے نہیں لگایا کریں، لیکن بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب میری کیا بات سنو، یہ عمل جو آپ نے وضو کا آپ سنیں گے بتایا نا ہے یہ مجھے، اگر گنجائش ہے، اگر انہوں نے طلاق میں کوئی گنجائش چھوڑی ہے، اگر شرعی طریقے سے اگر انہوں نے طلاق دی ہے، ایک بار کہا ہے لکھ کر 100 بار کہا ہے، تو وہ آپ کو ایک طلاق ہوئی ہے، اس کے بعد گنجائش ہے وہ شرعی، وہ جو طلاق ہے وہ رجعی طلاق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 3 مہینے سے عرصہ زیادہ ہو گیا تو پھر آپ کا دوبارہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، اگر 3 مہینے کم ہے تو وہ آپ پہ رجوع کر سکتا ہے، یہ ہے قرآن و سنت کے مطابق۔ تو دوسرا یہ ہے کہ کبھی یہ بندہ یہ نہ کہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ کہے قدر اللہ ما شاء فعل۔ آگے آپ دیکھ لیں، اگر جس طریقے سے ہے کوئی آپ علماء سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اگر گنجائش ہوئی تو آپ کا گھر بچ سکتا ہے۔ تو میں یہ وضو والا طریقہ اپناؤں یا یہ میرے تو لیے؟ کر لیں نا بی بی، کر لیں، اس میں آپ اپنا کر سکتی ہیں، اپنی امی سے لے لیں، بہن سے لے لیں، کسی دوست سے لے لیں، لیکن نمازی آدمی کا لینا چاہیے نا۔ آپ نے کلی کی بات کی ہے، نمازی کا منہ گندا نہیں ہوتا، وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، کرلیاں کرتا رہتا ہے۔ تو جنہیں پان کھانے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھنی ہے، نہ سوار پانی ہے، وہ کی کرے گا؟ پنجابی آتی ہے نا تھوڑی بہت، میں کیونکہ پنجابی کو پسند کرتا ہوں، میں پنجابی ہوں نا۔ میرا کاروبار نہیں چل رہا، جلد کی بیماری کا علاج بتا۔ ہاں، جلد کی بیماری کا علاج ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بیری کے پتوں سے نہاؤ، کسی وقت میں پاک مٹی سے اس سے بھی نہا لو، ٹھیک ہے۔ دوسرا کاروبار نہیں چلتا تو کثرت سے استغفار پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کیونکہ اللہ کہتا ہے جب تم استغفار پڑھو گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ رحمت کی بارش برساؤں گا، بیٹوں سے مدد کروں گا، باغ دوں گا، نہریں دوں گا، امن دوں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ میں، اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہم فارج الہم کاشف الغم۔ یہ دعائیں پڑھیں گے اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ آخری سوال ہے جی انشاءاللہ، کہ میرے بیٹے کی عمر 15 سال ہے، 4 سال سے وہ اچانک بیمار ہونا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ وہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ جب بھی دم کرواتے ہیں، یہاں ایک صاحب ہیں ان سے، تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پھر سے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ کئی دن کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، بس پیٹ کے درد کی شکایت کرتا ہے، اور 4 سال پہلے اچانک اس کے سینے پر ایک گلٹی نمودار ہوئی، اور وہ ابھی بھی موجود ہے، اور وہ بیٹا جو ہے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے، بچہ ادھر ہی۔ جی میں نے پہچان لیا، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اچھا بی بی، اس کو سب سے پہلے تو آپ نہلا دیں پانی سے، تو باقی اس نے مجھے ایک خواب بتایا، تو دعا کریں، اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں اس کو چیک کر لوں گا۔ تو ابھی تو تھک بھی گیا ہوں، میں 9:15 ہو گئے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں اگر ٹائم ہوا تو میں ابھی اس کا کچھ کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ جو ٹیومر ہے اس کا، جو رسولی سی بنی ہوئی ہے، آپ ہر نماز کے بعد یا صبح شام سورہ بقرہ کی 259 سے لے کر 266 تک یہ آیت انگلی کے اشارے سے پڑھیں گی تو وہ سوکھ جائے گی۔ کسی کو بھی کوئی ٹیومر اندر ہو یا باہر ہو، دماغ میں ہو یا کسی جگہ، انگلی کے اشارے سے اگر پہلے یقین بنانا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، ہاں جی، تو اس کو پڑھنا ہے انگلی کے اشارے سے، انشاءاللہ پانی ہو پیٹ میں، کسی جگہ ٹیومر ہو تو اللہ کے فضل سے وہ سوکھ جاتا ہے انشاءاللہ۔ 259 سے لے کر اوک اللہ سے یہ شروع ہوتی ہے آیت الکرسی کے بعد نا،
یہ دوسرے سپارے میں ہے، 259 سے 266 تک، میرے خیال تیسرے پارے میں ہے، آیت کرسی کے بعد ہے۔ ہاں جی، یہ آیت پورا تقریباً رکوع ہے، انگلی کے اشارے سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ٹھیک ہے۔ جی یہ بھائی جنہوں نے سوال کیا ہے کہ ان کی والدہ کے لنگس میں بھی اسی طرح کا پرابلم ہے، تو وہ بھی یہ کر سکتا ہے، یہی عمل جو ہے وہ دہرا سکتے ہیں۔ بالکل بالکل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے۔ بس جی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم میرے پاکستان کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ اس پر رحم کرے۔ اللہ، میں پھر کہتا ہوں یا اللہ جو میرے پاکستان کے لیے مخلص ہے اس کو قائم و دائم رکھ اپنی نسلوں کو، اور جو میرے پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے اللہ اس کو برباد کر دے، بہت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جب بھی آپ قرضے کی دعا پڑھا کریں نا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، میرے ملک کا بھی ذہن میں رکھ لیا کر، یا اللہ ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بتایا نا، علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ دعا، فرمایا کہ اے علی اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی 11 کلومیٹر ہے احد کا پہاڑ، اگر اتنا بھی قرضہ ہوگا تو اللہ اتار دے گا۔ یہ دعا پڑھا کریں، اور ملکوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، بلکہ اس کو جمع کے صیغے سے پڑھا کریں، اللہم مغفرنی نہ کرا کریں، اللہم مغفرنا میں کیا جاتا ہے آپ کا، ہے جی؟ تو وسعت سے دعا مانگنے والا مستجاب الدعا بن جاتا ہے۔ ہم دعا میں بھی کنجوسی کرتے ہیں جی، دعا میں مانگتے ہیں میں نہیں ہوئے یا اللہ انہوں نے دے میں اللہ۔ جی سر آپ آگے آ جائیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ جی میں 8th کلاس میں ہوں، اور میں مطلب پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور میں پڑھائی کرتا ہوں اس میں میں 5 وقت کی نماز ہی پڑھتا ہوں، پر مجھے وہ نہیں پڑھنے میں انٹرسٹ نہیں آتا ہے۔ اس کے لیے کیا کروں؟ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں، آپ نے سورہ نساء کی 113 نمبر آیت ہے، سورہ نساء کی 113 نمبر آیت، اس کو 3 بار پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک مارے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، پھر آپ ڈاکٹر قدیر سے آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ اپنی امی کے پانی سے نہا لینا، وضو کے پانی سے۔ آن لائن ریکویسٹ ہے انڈیا میں کہ آپ انڈیا بھی تشریف لایا کریں۔ آپ میرے لیے یہ دعا مانگیں، اللہ مجھ کو صحت دے، اللہ ہم پر راضی ہو جائے، بس یہ دعا مانگیں۔ ذاکر نائک کو اتنا ظلم کرا نا انڈیا میں، کم مسلمان کا اوپر ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے دشمن بھی تو مسلمان ہی ہے نا، کوئی ہندو تھوڑی ہیں، انہوں نے نکلوایا ان کو۔ میرے بھائی جب میں بھائی کا نہیں ہوں تو میرا کہاں کوئی ہوگا؟ جب میں بیٹھ کے اس مسجد میں کاٹ رہا ہوں اپنے بھائی کو، ہاں جی، یہ آپ کو میں بتاؤں نا، وہ تو مارتے ہیں نا چھری چاقو سے، ہم تو پورا کھا جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب تم غیبت کرتے ہو تو اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہو کہ نہیں، وہ بھی مرے ہوئے کا۔ تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا، جب اقبال سلفی ٹھیک ہو جائے گا اس دن سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تو اپنی اصلاح تو کروں نا، میں تو کہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں تو کہتا ہوں میں تو کدے کچھ کیتا ہی نہیں، پتہ نہیں میرے نال کیوں انج ہوندا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ میرا اپنا کسب ہے، ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ وما اصابکم من سیئات فمن نفسک، یہ تجھ پر جو بھی راحتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور جو بھی تم پر برائی آتی ہے وہ تیرا اپنا کسب ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اللہ کی بات نہیں ٹال سکتا، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، میں جھوٹ نہ بولوں۔ واللہ میں کہتا ہوں اگر مسلمانوں میں جھوٹ ختم ہو جائے، اتنی اس پر رحمت آئے، بھوکوں میں اللہ ان پر فضل کر دے گا۔ یہ عرب ملکوں کے پاس کیا تھا؟ کون سے سائنسدان تھے؟ کون سی یونیورسٹیاں تھی؟ کتنا دیا رب نے، ساری دنیا لوٹ کے کھا رہی ہے ان کو، ختم ہو رہا ہے رزق۔ آج ہم محتاج غیروں کے بنے ہوئے اپنی قوم کو ڈراتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو وہ ہمارا رزق بند کر دے گا۔ بدبختو، رازق اوپر ہے۔ یہ تمہارے سامنے 100 سال کی مثال ہے، یہ ان کے پاس کیا تھا؟ اس مڈل ایسٹ میں کیا تھا؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔
کس نے دیا؟ ساری دنیا کے انجینئروں کو نوکر بنا کر ادھر بھیج دیا. ساری بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں ان کی ادھر آ کر وہ تمہارے ملازم بن کے اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. اور دعا کرو ہم اس کو سنبھال سکے. اللہ اس میں عافیت دے دے. اگر عافیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. تو اس سے مانگو، اس سے جس کے پاس خزانے ہیں. مقالید السماوات والارض واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. خزانے تو ادھر تم نے علی جوہری کے پاس رکھ دیے لاہور میں. داتا دربار جا کے جی منت منگو تو خزانے ملتے ہیں نا. اس بھی خزانے تو اوپر ہیں. مرے ہوئوں کو محتاج، اللہ کو مرے ہوئوں کا محتاج بنا دیا کہ یہ بولے گا تو اللہ دے گا. وہ کہتا ہے میں تیری رگے یاد کے قریب ہوں. اللہ اکبر. کیونکہ وہاں 85% سے زیادہ ہندو. میرے بھائی ایک ہی کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور اس سرزمین پر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر اللہ نے مدد کی. مدد کس کی آتی ہے؟ اللہ کی کب آتی ہے؟ وہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ. میں پھر فرشتوں سے مدد کرتا ہوں، پیروں سے نہیں کرتا مدد، جنوں سے نہیں کرتا. لیکن تو استقامت پکڑ کے میرا رازق اللہ ہے، میرا بیمار کرنے والا اللہ ہے، مجھے شفا دینے والا اللہ ہے، میری بگڑی بنانے والا میرا اللہ ہے، میرا غوث، میرا داتا میرا اللہ ہے. تو نے تو پتہ نہیں کتنے قسم بنا رکھے ہیں. ایک ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی ہے یا بھی ہے؟ نماز میں ہی کہتے ہو، باہر نکل کہتے ہو تو بھی تو یہ اللہ کے ساتھ تم دھوکہ کر رہے ہو. ابھی نماز پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر نکل گیا یا علی مدد. یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اجازت ہے جی؟ لا دوں تو کل کسی